بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ ہاسٹل کے سلسلے میں ایک بہت اہم سٹوری اب میں بیان کرنے لگا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ میں نے پہلے ہی ویڈیو میں بتایا تھا کہ نئے وائس چانسلر صاحب آئے تھے اور انہوں نے پہلی میٹنگ میں وارڈنوں کی کافی بے عزتی کی تھی کہ یہ لوگ ہاسٹل کے فنڈز کھاتے ہیں اور اپنے لیے پینٹیں اور سوٹس اور موٹر سائیکل خریدتے ہیں، اور سب کو رگڑا دیا تھا۔ اور اس وقت میں خاموش رہا، لیکن میرے دل میں تھا کہ خدا وہ وقت لائے کہ میں اس بات کا آپ کو جواب دے دوں۔ گزشتہ ویڈیوز جنہوں نے دیکھے ہیں ان کو پتہ چل گیا ہوگا کہ وائس چانسلر صاحب کو میں نے کیسے امپریس کیا اور کیسے میں اس کے گڈ بکس میں آ گیا تھا اور کیسے میرے کام اور تجاویز کو وہ اپریشیٹ کر رہا تھا۔ اب اللہ کا کرم ہوا کہ وہ وقت بھی آ گیا اب کہ میں وائس چانسلر صاحب کو اس بات کا جواب دوں کہ تمام وارڈن اس طرح نہیں ہوتے، کچھ اپنے ضمیر کا بھی خیال رکھتے ہیں اور اللہ سے بھی ڈرتے ہیں، اور حرام کا کوئی پیسہ، خاص کر سٹوڈنٹس، غریب سٹوڈنٹس کے والدین کی کمائی سے کوئی پیسہ لے کے اپنے جیب میں نہیں ڈالنے والے بھی لوگ ہیں، اور وارڈنز میں بھی ایسے لوگ ہیں۔ تو وہ وقت خدا نے لے آیا اور بڑا زبردست قسم کا وقت آ گیا۔ ہوا یوں کہ مجھے اسکالرشپ مل گیا باہر اسٹڈی کرنے کے لیے، پی ایچ ڈی کے لیے۔ اسلام آباد سے اسکالرشپ کیسے ملا یہ بھی ایک بہت ہی دلچسپ کہانی ہے، وہ بعد میں بیان کروں گا۔ پہلے یہ کہ جب اسکالرشپ مجھے ملا اور سارے کام مکمل ہو گئے، ٹکٹ بھی میرے پاس آ گیا تھا کینیڈا کا، ویزا بھی لگ گیا تھا کینیڈا کا، اور میں نے ہاسٹل سے ریزائن بھی دے دیا تھا کیونکہ میں اب جانے والا تھا کینیڈا۔ تو اسٹوڈنٹس نے مجھے ایک فیئر ویل پارٹی دی، اور اس فیئر ویل پارٹی میں وائس چانسلر صاحب کو ایز اے گیسٹ بلایا، چیف گیسٹ بلایا۔ اسٹوڈنٹس نے اپنے دوستوں کو اور ہاسٹلوں سے بھی بلایا، جو کہ طریقہ کار ہے، وہ آ کے اٹینڈ کر سکتے ہیں، اور اس کی پیمنٹ ان کا ہوسٹ اسٹوڈنٹ کرتا ہے۔ تو کافی اسٹوڈنٹ جمع ہو گئے تھے اور فنکشن بھی بڑا اچھا تھا۔ تو اس فنکشن میں وائس چانسلر صاحب تشریف لے آئے، فنکشن شروع ہوا، اور اسٹوڈنٹس نے ایک دو چار باتیں کی۔ ان کا جو ریپریزنٹیٹیو تھا اور فوڈ کمیٹی کا چیئرمین تھا، جو کہ اچھا بولنے والا لڑکا تھا، اس نے آ کے کچھ میرے متعلق باتیں کی جو کہ بڑی پازیٹیو تھیں، اور یہ کہا کہ ہم ایک اچھے وارڈن کو مس کر رہے ہیں، اور یہ باتیں کر کے مختصر سی پھر اس نے مجھے انوائٹ کیا کہ آپ اسٹیج پہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ میں اسٹیج پہ گیا تو اسٹوڈنٹ نے بہت سارے پھولوں کے ہار لائے تھے، اور ایک ایک کر کے مجھے پھولوں کے ہار پہنائے، اور اس کے بعد پھر کہا کہ آپ تقریر کرنے سے پہلے ہم آپ کو ایک گفٹ دینا چاہتے ہیں، فیئر ویل گفٹ۔ میں نے کہا بہت شکریہ، آپ لوگ اتنا خیال رکھ رہے ہیں۔ تو انہوں نے مجھے ایک عظیم تحفہ دیا، فیئر ویل گفٹ، اور وہ قرآن مجید کا تحفہ تھا۔ انہوں نے کہا جی اس سے بہتر تحفہ ہمیں نظر نہیں آیا کہ ہم آپ جیسے آدمی کو دیں، اس لیے ہماری طرف سے یہ تحفہ قبول کر لیں، سارے اسٹوڈنٹس کی طرف سے ہاسٹل کے ہیں، اور ہم نے کنٹریبیوٹ کیا ہے اس فنکشن کے لیے بھی، اور یہ تحفہ اور پھول وغیرہ خریدیں۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا ہر لحاظ سے، اور ان کی جو کوآپریشن تھی میرے ساتھ تھرو آؤٹ مائی اسٹے، اور قسم کی باتیں، اور ان کے لیے نصیحت کی باتیں کی۔ پھر میں نے کہا یہ اچھے وائس چانسلر صاحب موجود ہیں، اور میں ان کو جب یہ نئے نئے آئے تھے، تشریف لائے تھے، اور پہلی میٹنگ انہوں نے وارڈنز کی بلائی تھی، تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ آپ وارڈنوں کو میں جانتا ہوں، آپ فنڈ سے پیسے ایک طرف کر کے اپنے لیے پینٹ اور سوٹس اور پھر موٹر سائیکلیں خریدتے ہیں، اور پھر اسٹوڈنٹ کو فیس نہیں کر سکتے تو پھر رات کو دیر سے اپنے کمرے میں آتے ہیں، صبح سویرے نکل جاتے ہیں، اور اسٹوڈنٹس کے سامنا نہیں کر سکتے۔ میں ایسے وارڈنوں کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اب میں وائس چانسلر صاحب کے سامنے، آپ میرے ہاسٹل کے اسٹوڈنٹ سارے بیٹھے ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے ساتھ تقریباً میرا سال ڈیڑھ سال گزر گیا، اگر میں نے آپ کا ایک پیسہ کھایا ہو
یا آپ کے میس میں سے مفت کھانا کھایا ہو، یا آپ کے میس میں سے میں نے اپنے کسی گیسٹ کے لیے اسپیشل کھانا بنوایا ہو بغیر پیمنٹ کے، یا اور کوئی بے ایمانی کا کام میں نے کیا ہو، یا آپ لوگوں کے ساتھ میں نے ناجائز قسم کی سختی کی ہو، تو ایک اسٹوڈنٹ بھی کھڑا ہو کے بتا دے، تو میں یہ کینیڈا کا میرے جیب میں پاسپورٹ بھی تھا، میرا کینیڈا کا ویزا بھی تھا اس پہ لگا ہوا، اور ٹکٹ بھی، ایئر ٹکٹ بھی، وہ میں نے نکالے ہاتھ میں نے کہا یہ میرے ٹکٹ ہے، یہ پاسپورٹ ہے، یہ اس میں کینیڈا کا ویزا لگا ہوا ہے۔ اگر ایک اسٹوڈنٹ بھی یہ گواہی دے کہ میں نے ان کاموں میں سے کوئی کام کیا ہے، تو میں نہ صرف یہ ویزا پاڑوں گا، پاسپورٹ پاڑوں گا، ٹکٹ پاڑ کے میں کینیڈا نہیں جاؤں گا، بلکہ میں یونیورسٹی سے بھی ریزائن دے دوں گا اور اپنا گھر چلا جاؤں گا، اور جو بھی میرے دال اور ساگ قسمت میں ہوگا میں گھر میں کھاؤں گا، میں بھی یونیورسٹی میں پروفیسری نہیں کروں گا۔ یہ میرا اعلان ہے، یہ دیکھو، یہ میرا پاسپورٹ ہے اور یہ ویزا ہے اس میں، اور یہ میرا ٹکٹ ہے، آپ بتائیں۔ کوئی ایک بندہ کھڑا ہو جائے، چپ، بالکل سارے مجمع پہ بالکل ایسی سکوت طاری ہو گیا، کوئی بھی نہیں اٹھا۔ تو میں نے کہا میں وائس چانسلر صاحب کو کہتا ہوں کہ کم از کم ان کو اتنا کہنا چاہیے تھا کہ سب ایسے نہیں ہیں، کوئی ایماندار بھی بیچ میں ہے، لیکن انہوں نے نہیں کہا۔ تو میں نے کہا کہ چلو اگر وقت آ گیا تو میں وائس چانسلر صاحب کو یہ بات یاد دلاؤں گا، تو آج میں نے یہ بات یاد دلائی ان کو، اور میں نے باقی پھر اسٹوڈنٹ کا شکریہ ادا کیا، اور میں نے کہا کہ اگر وائس چانسلر صاحب کو یہ میری بات بری لگی ہو تو میں ان سے معذرت کرتا ہوں، لیکن یہ سچائی ہے اور یہ سارے اسٹوڈنٹ کے سامنے میں نے بتانی تھی۔ اس کے بعد پھر میں نے شکریہ ادا کیا، پھر وائس چانسلر صاحب کو بلایا گیا کہ وہ تقریر کریں، انہوں نے آ کے کہا کہ سیف صاحب نے جو باتیں کی ہیں وہ 100% صحیح ہیں، واقعی میں نے ایسے بات کی تھی، اور واقعی بھی ہر جگہ پہ اچھے لوگ ہوتے ہیں، ہانس لوگ بھی ہوتے ہیں جو حرام کی کوئی چیز نہیں کھاتے۔ مجھے پتہ چل گیا کہ سیف صاحب ان لوگوں میں سے ہے۔ اس وقت میں کسی کو نہیں جانتا تھا، اس لیے میں نے ایک جنرل بات کی تھی، لیکن اب انہوں نے ساری چیزیں عملاً پروو کر دی ہیں، تو یہ ان کی بہت بڑی خدمات ہیں اسٹوڈنٹ کے لیے۔ میں نے یہ بات بھی کی تھی کہ اپنے جو میں بھول گیا اپنے اسپیچ کے دوران، کہ یہ پشاور یونیورسٹی کی تاریخ میں پہلا واقعہ ہے کہ ہاسٹل کے اسٹوڈنٹس وارڈن کو فیئرویل پارٹی دیتے ہیں، ورنہ جب وارڈن جا رہا ہوتا ہے تو اسٹوڈنٹ کہتے ہیں کہ چلو ایک بغیرت جا رہا ہے، اب پتہ نہیں دوسرا کون سا بغیرت آئے گا۔ کبھی بھی ہاسٹل کے اسٹوڈنٹس نے وارڈن کو فیئرویل پارٹی نہیں دی، تو یہ پہلا موقع ہے کہ میرے اسٹوڈنٹ اپریشیٹ کر رہے ہیں اور مجھے پارٹی دے رہے ہیں۔ تو اس کا بھی اس نے جواب دیا کہ واقعی جہاں تک میرے علم کا تعلق ہے تو اسٹوڈنٹس ہاسٹل کے وارڈنس کو پارٹیاں نہیں دیتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں کہ اس سے جلدی جان چھوٹ جائے۔ لیکن سیف صاحب نے اپنے عمل سے یہ ثابت کر دیا کہ وہ آپ کے ساتھ دوست کی طرح رہے ہیں، اور آپ کے سارے مسائل حل کرنے کی کوشش کی ہے، جس کی مثال یہ الماریاں ہیں، یہ پنکھے ہیں، یہ ٹائلٹس ہیں، جو کہ گزشتہ وارڈنز نہیں کر سکے، لیکن انہوں نے اپنی حکمت عملی سے یہ کام کر کے دکھائیں، اور میں اس بات پہ خوش ہوں کہ میں نے اس کے اپروول دی ہے۔ تو اور اس طرح جو 4 باتیں کی انہوں نے، اور پھر مجھے گلے لگایا اور خدا حافظ، کہ چلو بعد میں آپ سے ملاقات ہوگی یا نہیں ہوگی، لیکن ابھی میری طرف سے آپ کو خدا حافظ ہے۔ اسٹوڈنٹ بھی خوش ہوئے، چلے گئے، بعد میں بیٹھے رہے، ہم گپ شپ لگاتے رہے۔ کچھ دنوں کے بعد 4-5 دن بعد میں نے ریزائن دے دیا اور ہاسٹل سے جانے لگا، اور مجھے جو کینیڈا کا ساری اسکالرشپ ملا تھا گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے، اس کی بھی بڑی دلچسپ کہانی ہے، اور وہ کیسے ملا، اس میں کیا مشکلات مجھے پیش آئے، اور اللہ پہ توکل سے اللہ نے میری کیسی مدد کی، وہ انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں بیان کروں گا۔ خدا حافظ، بہت بہت شکریہ، والسلام۔